یا ایھا النبیو، اے میرے نبی، انا ارسلناک شاہدا، یہ پہلی ذمہ داری، ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا، اے میرے پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے۔ علماء نے معنی کیا گواہ، عام علماء معنی کرتے ہیں کہ شاہد کا معنی کیا ہے؟ گواہ۔ شہید کا معنی کیا ہے؟ گواہ۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے یہاں معنی کیا، جو انہوں نے ترجمہ لکھا قرآن کا، اے غیب کی خبریں بتانے والے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر ناظر بنا کے۔ شاہد کا کیا معنی کیا؟ ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کس لغت میں ہے بھائی؟ کس لغت میں ہے کہ شاہد کا معنی حاضر ناظر ہے؟ شاہد کا معنی ہے جو موجود ہو، سارے حالات سے واقف ہو۔ کس لغت کے امام نے یہ معنی کیا ہے؟ گواہ تو چلو ایک معنی آپ نے کر لیا، عوام علماء نے بھی کر لیا، میں اس کا مفہوم بھی بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے خوبصورت معنی کیا شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے، سورۃ مزمل میں معنی کیا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی کیا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق بات بتانے والا۔ کیا معنی کیا؟ حق بات بتانے والا، شہادت دینے والا، گواہی دینے والا۔ جب ہر طرف بت ہی بت دھرے تھے، بیت اللہ میں 360 دھرے ہیں، گھروں میں الگ دھرے ہیں، دکانوں پہ الگ دھرے ہیں، سفر کا بت الگ ہے، حضر کا بت الگ ہے، معبود الگ الگ لوگوں نے بنا رکھے ہیں۔ کوئی بندہ میری توحید کا نام لینے والا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کفر کے اس گڑھ میں ہم نے آپ کو یہ منصب دے کے بھیجا ہے کہ تو میری توحید کو بیان کرنے والا بن جائے۔ انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق بات بتانے والا۔ اس کی میں ابھی تائید پیش کر دیتا ہوں، اس معنی کی جو معنی میں نے کی ہے اس کی تائید میں پیش کر دیتا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں اپنی طرف سے یہ معنی کروں؟ میں قرآن ہی سے تائید پیش کر دیتا ہوں۔ آ جائیے تھوڑا سا پیچھے، صفحہ نمبر ہے 27۔ دوسرا پارہ، اس کا پہلا صفحہ ہے جی۔ آیت نمبر ہے 143، سورۃ البقرہ۔ مل گیا جی؟ صفحہ نمبر 27 جو ہمارے پاس قرآن ہے، سورۃ بقرہ، آیت نمبر 143، دوسرا پارہ ہے، دوسرے پارے کی دوسری آیت ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت، وسطاً معتدل، درمیانی، اعلیٰ، افضل۔ اسی طرح ہم نے بنایا تمہیں امت اعتدال پسند۔ اسی طرح کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنایا، اور جس طرح
کائنات کے عظیم نبی کو تمہارا نبی بنایا ہے، اسی طرح ہم نے تمہیں امت معتدل بنائے۔ کذالک کا کاف تشبیہ کے لیے ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے، وہ ہمارے حضرت نے کی ہے، مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ کاف لبیان الکمال معنی کریں گے یوں ہی یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے، یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم نے تمہیں معتدل امت بنائے۔ معتدل امت کا کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے دو آسمانی مذہب یہاں موجود تھے، یہودی اور عیسائی۔ وہ آسمانی کتاب کے قائل تھے، آسمانی مذہب کے قائل تھے، ان میں افراط تفریط ہو گئی تھی، دونوں نے بہت سارے مسائل میں افراط تفریط کی۔ مثلا عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ ہے، بڑھایا، حضرت عیسیٰ کو بڑھایا، حضرت عیسیٰ الہ ہیں، معبود ہیں، ابن اللہ ہیں، مسجود ہیں، نظر و نیاز کے لائق ہیں، یہ عیسائیوں نے کہا۔ یہودیوں نے ان کے مرتبے کو گھٹایا، میں اس کو ذکر کیسے کروں؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدہن، نقل کفر، کفر نباشد۔ یہودیوں نے کہا عیسیٰ ولد الحرام ہے، مریم کے تعلقات تھے یوسف نجار آدمی کے ساتھ، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی یہی بکواس کی، جو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے متعلق کہا نا، مرزا قادیانی نے بھی حضرت عیسیٰ کے متعلق وہی کہا۔ حضرت عیسیٰ کی نانیاں کنجریاں تھیں، یہ مرزا قادیانی نے بھی وہی بولی۔ افراط تفریط ہو گئی، سمجھ آ گئی آپ کو؟ عیسائیوں نے کیا کہا؟ ابن اللہ ہے، تین اللہ ہیں، تین الہ ہیں، ان میں ایک الہ عیسیٰ ہے۔ یہودیوں نے کہا الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، وہ ولد الحرام ہے، انہوں نے گھٹایا۔ اب آئی امت محمدیہ، یہ اعتدال پسند امت ہے۔ اس نے کہا یہودی بھی غلط کہتے ہیں اور عیسائی بھی غلط کہتے ہیں، ہم تمہیں اعتدال کا رستہ دکھاتے ہیں۔ عیسیٰ عبداللہ ہے، پھر عیسیٰ کلمت اللہ ہے، پھر عیسیٰ رسول اللہ ہے، اور صاحب کتاب پیغمبر ہے۔ یہ معنی ہے اعتدال پسند امت ہونے کا، کہ دونوں امتوں کے درمیان اس امت نے اعتدال کا راستہ اختیار کیا۔ یوں ہم نے بنایا تمہیں امت معتدل۔ غور کرنا ہے ترجمے پر، میں بالکل کوئی بریکٹ نہیں لگاؤں گا، یعنی کہ نہیں لگاؤں گا، تشریح بھی نہیں کروں گا، بالکل لفظی ترجمہ کروں گا۔ جو فتح محمد صاحب نے کیا یہ بھی دیکھ لیجئے، میں بھی بالکل لفظی ترجمہ کر رہا ہوں۔ کیوں بنایا تمہیں؟ افضل امت کیوں بنایا؟ اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ۔ کیا ترجمہ کیا جلندری صاحب نے؟ تاکہ تم ہو جاؤ گواہ۔ وہی شہداء ہے، شہید، شاہد، شہداء، وہی لفظ ہیں عربی کے۔ تاکہ تم امت والو تم گواہ ہو جاؤ علی الناس، کس پر؟ سارے لوگوں پر۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اللہ کا رسول صرف تم پر گواہ ہو جائے۔ اللہ کا رسول صرف تم پر گواہ بنے، اور تم کس پر گواہ بنو؟ بولو تو صحیح ہے۔ بلوا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی۔ اگر شہید اور گواہ کا معنی حاضر ناظر کا ہوتا ہے جناب، تو یہاں امت نبی سے بھی بڑھ رہی ہے جی، یہاں امت جو ہے وہ نبی سے آگے جا رہی ہے۔ کیوں؟ نبی صرف تم پر گواہ ہو اور تم
تم سارے لوگوں پہ گواہ بنو، جو پہلے گزر چکے ہیں ان پہ بھی گواہ بنو، اور قیامت تک جو لوگ آئیں گے ان پر بھی گواہ بنو، اور نبی صرف تم پر گواہ بنے۔ خدا لگتی بات کہیے، یہاں معنی گواہ کا حاضر ناظر ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی پاگل کرنا چاہے تو پھر ساری امت کیا بن جائے گی؟ ساری امت حاضر ناظر ہو جائے گی۔ اب مانا کرو جو میں نے مانا کیا تھا، تمہیں ہم نے اعتدال پسند امت بنایا ہے، تمہیں ہم نے بہترین امت بنایا ہے، تمہیں ہم نے افضل امت بنایا ہے۔ کیوں؟ تاکہ تم سارے لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرنے والے بنو، اور اللہ کا رسول تمہیں حق بیان کرے، اللہ کا رسول تمہیں بیان کرے اور تم آگے لوگوں کو بیان کرو۔ اس کی تائید کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہاں پھر گواہ کا کیا معنی ہوا؟ حق بیان کرنے والا، حق بیان کرنے والا۔ یہ تو میں نے تائید پیش کر دی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے، کہ اگر تم گواہ کہتے ہو کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو حاضر ناظر ہو، موجود ہو، اس کے سوا وہ گواہی نہیں دے سکتا، تو پھر یہاں پوری امت کو کیا ماننا پڑے گا؟ حاضر ناظر ماننا پڑے گا، اور نبی سے بھی بڑھ کر۔ اب آئیے، کیا گواہ کے لیے ضروری کہ وہ موقع پہ موجود ہو؟ گواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ دیکھ رہا ہو؟ دیکھے تو تب گواہی دے، موقع پہ موجود ہو تو پھر گواہی دے، یہ ضروری ہے گواہ کے لیے؟ آئیے قرآن پاک کی ایک جگہ دیکھتے ہیں، سورۃ یوسف میں آئیے جی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بند کمرے میں، زلیخا وہاں آپ کو دعوت گناہ دے رہی، اس کو پچھلی آیتوں میں اللہ نے ذکر کی۔ وہ کہتے ہیں ہیت لک، میں تمہیں دعوت گناہ دیتی ہوں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا، انہ لا یفلح الظالمون، ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف کہنا چاہتے ہیں زنا کرنا ظلم ہے، زنا کرنا ظلم ہے، اور ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے، تو مجھ سے یہ توقع نہیں کر۔ حضرت یوسف دروازے کی طرف بھاگے، زلیخا پیچھا کی ہے، اس نے کرتے کو پیچھے سے پکڑ لی، جتنا حصہ اس کے ہاتھ میں آیا نا وہ اللہ نے نبی کے کرتے سے الگ کر دی، وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا، اور یوں حضرت یوسف باہر نکل آئے۔ سامنے زلیخا کا خامد کھڑا تھا، یہ جو آگے پیچھے باہر نکلے نا تو زلیخا نے پینترا بدلا۔ اس بندے کی کیا سزا ہو سکتی ہے جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا؟ پھر آگے سزا بھی خود تجویز کرتی، الا ان یسجن او عذاب علیم، ہاں یہی سزا ہو سکتی ہے نا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، یا اسے دردناک سزا دی جائے اس جرم کی جس نے تیری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اب یہ غلام ہے، اس نے پینترا بدل دیا ہے۔ حضرت یوسف کہتے ہیں ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے ورغلایا، یہی مجھے کمرے میں لے گئی، اسی نے مجھے دعوت گناہ دی، میرا کوئی قصور ہو نہیں۔ یہ ساری گفتگو زلیخا یوسف
عزیز مصر سے ہو رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا۔ ہاں جی، اب وہ ایت ذرا پڑھیے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، اور یہاں کیا لفظ آیا؟ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے جس کا تعلق زلیخا کے خاندان سے تھا۔ زلیخا کا چچا زاد بھائی ہے، وہ عاقل بالغ دانا آدمی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے۔ وہ جو بچے والی بات ہے وہ غلط ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، چچا زاد بھائی ہے، سمجھدار ہے، زیرک ہے۔ اس نے گواہی دی اور اس نے کہا نہ زلیخا کی مانو نہ یوسف کی مانو، کرتا دیکھو، کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف جھوٹا ہے، زلیخا سچی ہے۔ یوسف نے حملہ کیا ہوگا، زلیخا نے پیچھے دھکیلا ہوگا، کرتا آگے سے پھٹ گیا ہے۔ اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے۔ یوسف بھاگا ہوگا، اس نے پیچھے سے پکڑا ہوگا۔ کرتا دیکھو، فلما رآ قمیصہ قد من دبر، جب کرتے کو دیکھا گیا تو وہ پھٹا ہوا تھا پیچھے سے۔ میں تو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بندہ جو گواہی دے رہا ہے، جس کو قرآن کہہ رہا ہے وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یہ اس کمرے میں تھا، اس نے یہ منظر دیکھا تھا، کیوں یہ شاہد بن گیا؟ تو گواہ کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ موقع پہ موجود ہو۔ کبھی کبھی قرائن دیکھ کر، قرینے دیکھ کر گواہی دی جا سکتی، اعتماد کر کے بھی گواہی دی جا سکتی۔ حضرت خزیمہ نے نہیں دی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں دی انہوں نے گواہی۔ نبی پاک کا معاملہ تھا ایک یہودی سے، لین دین کا، جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ میں رقم دے چکا ہوں، وہ انکار کر رہا تھا، یا اس سودے کا انکار کر رہا تھا وہ یہودی، اور وہ مطالبہ کرتا تھا میرے نبی سے کوئی گواہ لاؤ۔ جب آپ کا اور میرا سودا ہو رہا تھا، اس پر کوئی گواہ لاؤ۔ گواہ اس وقت تھا کوئی نہیں، ایک میرے نبی تھے، ایک وہ یہودی تھا، معاملہ ان کے درمیان ہو رہا ہے، اور اس نے گواہی کا مطالبہ کیا۔ حضرت خزیمہ آ گئے، انہوں نے کہا میں گواہ ہوں، میں گواہ ہوں، یہ سودا ہوا ہے۔ نبی پاک نے بعد میں پوچھا خزیمہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، تم نے کیسے گواہی دے دی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، اس سے بڑی بڑی باتوں کی گواہی دی ہے، آسمان کی باتیں کون جانتا ہے، جبریل کا آنا کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے کہا جبریل آتا ہے، قرآن لاتا ہے، ہم نے اس کو مان لیا۔ یہ تو پھر ایک معمولی بات تھی، اعتماد کیا آپ پر۔ نبی پاک نے فرمایا آج کے بعد اکیلے خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر ہوگی۔ گواہی دے دی انہوں نے۔ تو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ گواہ کے لیے موقع پہ موجود ہونا ضروری نہیں۔ سورۃ یوسف سے میں نے ثابت کر۔ میں ایک حدیث بھی پڑھنا چاہتا ہوں، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حدیث کی دوسری کتابوں میں، اور میرے آقا نے کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہید۔ اس آیت پہ اس واقعہ کو پیش کیا میرے نبی، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے لیے اور اللہ کا نبی تم پر کیا بنے؟ گواہ۔ آپ نے فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کو قیامت کے دن دربار الہی میں لایا جائے، ان کی امت کو، قوم کو اللہ انہیں بھی بلا لے۔ اللہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے ہاں جی تبلیغ کی تھی، میرا پیغام پہنچایا تھا؟ انہیں کہا یا اللہ پہنچایا ہے، پہنچانے کا حق ادا کی۔
اور واقعی حق ادا کیا۔ 9.5 صدیاں، کتنا سن رہے ہو کہ کوئی نہیں سن رہے ہو؟ کتنا؟ 9.5 صدیاں۔ قوم کانوں میں انگلیاں دیتی، ہم تیری بات نہیں سننا چاہتے، وہ زور سے بولتے، وہ پھر نہیں رکتے۔ 950 سال دعوت و تبلیغ میں ایک ہی آواز لگ رہی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ میری قوم کے لوگوں، ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے کرو، تمہارے لیے اس کے سوا معبود ہو کوئی نہیں۔ یہ عبادت کی ہر قسم کیا ہے؟ مالی عبادت جیسے نظر و نیاز، بدنی عبادت جیسے سجدہ، قولی عبادت جیسے پکار۔ پتہ نہیں اب آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں نے 2 گھنٹے کی بات 2 منٹوں میں کر دی ہے۔ عبادت کی ہر قسم، چاہے وہ قولی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، یہ صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ 950 سال اللہ حضرت نوح کی قوم سے کہے گا، ہاں بھائی تم نے کیوں نہیں مانا؟ وہ کہیں گے نہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا، نہ کسی نے تیرا پیغام سنایا، ہمیں تو کسی نے بھی نہیں سنایا۔ یہ میں حدیث سے پڑھ رہا ہوں، آقا کا ارشاد پڑھ رہا ہوں جناب، یوں ہی نہ سمجھنا کوئی قصے کہانیاں، لوگ تو قصے کہانیاں مان لیتے ہیں یار، اور میں تو آقا کا فرمان پڑھ رہا ہوں۔ قوم انکار کر دے گی، اللہ حضرت نوح سے کہیں گے آپ کے پاس کوئی گواہ ہیں؟ قوم تو تیری انکار کر رہی ہے، تیرے پاس کوئی گواہ جو آپ کی گواہی دیں؟ میرے آقا نے فرمایا پھر حضرت نوح میری امت کو بطور گواہ پیش کریں گے۔ جی، میری امت کو بطور گواہ پیش کریں گے، یہ امت محمدیہ میری گواہ، ہم گواہی دیں گے، آپ گواہی دیں گے، میں دوں گا، آپ دوں گے۔ یا اللہ، حضرت نوح نے حق ادا کر دیا تھا، تبلیغ کا، دعوت کا، انہوں نے پیغام پہنچایا تھا، ہم گواہی دیں گے۔ ہم اس وقت تھے، ہم نے حضرت نوح کو دیکھا ہے، ان کو بیان کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی قوم کو دیکھا ہے، کیوں گواہی دیں گے آپ؟ کیوں میرے آقا نے کہا کہ میری امت گواہی دے گی؟ گواہ کے لیے اگر حاضر ناظر ہونا شرط ہے، گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ موجود ہو، ہم تو موقع پہ موجود نہیں، اس کے باوجود ہم قیامت کے دن گواہی دے رہے ہیں، اللہ ہم پر جرا کریں گے۔ تم اس وقت تھے نہیں، تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے مولا، جو قرآن تو نے ہمارے نبی پہ اتارا تھا نا، ہم نے اس میں پڑھا تھا، ہم نے اس میں پڑھا تھا، اس میں تو نے کہا تھا کہ حضرت نوح نے 950 سال بسر کیا اپنی قوم میں، اور انہوں نے تبلیغ کا حق ادا کیا۔ تو میں نے تو بڑے دلائل دے دی کہ گواہ کے لیے موقع پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے، تو شاہد کا میں نہ حاضر ناظر کرنا، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اس کا تو لغت میں حاضر ناظر دونوں لفظ ہی عربی کے ہیں، پھر اللہ کو شاہد کہنے کی کیا ضرورت؟ اللہ کہتے ہیں انا ارسلناک حاضرا و ناظرا، انا ارسلناک حاضرا و ناظرا۔ اللہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کے بھیجا ہے، پھر اللہ کو شاہد کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا شاہد کا معنی ہے نگران، نگران، نگہبان، نگران۔ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ میں نے بیان کیا، ہم گواہی دیں گے، ہم پر جرا ہو جائے گی، ہم وہ جواب دیں گے، یہ ارشاد فرما کے میرے آقا نے یہی آیت پڑھی تھی
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ. یہ میں نے اس کا تم سارے لوگوں پر کیا دو گے؟ گواہی دو گے. سارے نبیوں کی گواہی دینی ہے ہم نے کہ انبیاء نے اپنے اپنے وقت میں قوم کے سامنے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کیا.